جنرل باجوہ کو جب آرمی چیف بنایا تو اس کی اپوائنٹمنٹ خود نواز شریف نے کی، یہ حقیقت ہے نا؟ ہاں جی بالکل. کسی کے دباؤ کے تحت تو نہیں؟ نہیں دباؤ نہیں تھا، لیکن لابیز ہوتی ہیں نا، آپریٹ کرتی ہیں. جو کوئی جرنلسٹ ہوتے ہیں، کوئی بزنس مین ہوتے ہیں. خود بلا کے بتایا تھا آرمی چیف ہو گئے ہو آپ؟ ہاں وہ خود بتانا ہوتا ہے. اس میں ایک ہمارے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کسی خود بھی ان کا تعلق تھا کسی دوست کے ساتھ اور اس کی دوستی کوئی بنانا چاہتا تھا، ایسی کوئی چیز تھی؟ نصیباً زندہ نہیں رہنے دینا. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب ہی آرمی چیف ہوں گے تو میاں صاحب نے جو پروٹوکول ہوتا ہے، ایس او پی ہوتا ہے کہ تھرو دی ایم ایس پھر آگے اطلاع دی جاتی ہے ان کو، اور پھر میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر ان کو بلاتے ہیں، اور جس میں ان کو بھی باضابطہ پھر بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم اپوائنٹنگ یو دا آرمی چیف. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر نے جب ان کو کہا ایم ایس کو کہ آپ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس وقت میٹنگ میں موجود تھا، شارٹ میٹنگ تھی اسٹاف کی، تو آپ انہیں کنوے کرتے ہیں کہ ان کو میں نے یہ بنا دیا ہے، جنرل باجوہ کو اپوائنٹ کر رہا ہوں. تو اس پر ایک دلچسپ شخصیت ہیں. کون سی دلچسپ؟ عرفان صدیقی صاحب، ویری سینئر مین. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ غالباً ان کا باجوہ صاحب کی فیملی کے کسی فرد سے، غالباً ان کے سسر سے یا ان کے بیٹے سے کسی سے لنک تھا، فون دوستی ہوگی، واٹ ایور ہوتی ہے لوگوں کی. تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو اگر آپ برا نہ منائیں تو میں انفارم کر دوں. تو انہوں نے کہا کر دیں. تو وہ پھر مجھے یاد ہے عرفان صاحب نے وہ پرائم منسٹر چیمبر کے باہر ایک چھوٹی سی گلی ہے، چھوٹی سی اس والی، وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے پھر وہ غالباً ان کے فادر ان لاء کو باجوہ صاحب کے یا ان کے بیٹے کو ٹیکسٹ کیا کہ پرائم منسٹر ہیز اپوائنٹڈ یو. اس کے بعد پھر باقاعدہ پریس ریلیز وغیرہ ایشو ہوئی. اپنے باجوہ کو بنا دیا، باجوہ سے بھی آپ کی نہیں بنی، آپ کو پاکستان سے جانا پڑا باہر میاں نواز شریف کو. اب ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے. نواز شریف پاکستان میں نہیں ہیں، پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں، پارٹی موجود ہے. کس نے جا کے کنونس کیا میاں نواز شریف کو برطانیہ میں کہ یہ ایکسٹینشن دینی لازمی ہے؟ اور کیونکہ عدالت نے لیجسلیشن کے لیے کہا تھا، عدالت نے اپنی ذمہ داری نہیں لی، عدالت نے کہا پارلیمنٹ فیصلہ کرے. اب ووٹوں کا مسئلہ ہے، کیا جانتے ہو؟ نواز شریف صاحب 19 نومبر 2019 کو علاج کے سلسلے میں لندن تشریف لے جاتے ہیں. مجھے کسی سرکاری وزٹ پہ ایک مہینے بعد میں ٹریول کرتا ہوں لندن کے لیے. 19 دسمبر 2019 کو ایک مہینہ ہوا بھی میاں صاحب کو لندن گئے. تب وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی. تو میرا 2-3 دن کا وزٹ تھا، تو میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا میں آیا ہوں تو سلام کرنا تھا. تو باتیں جہاں اور ہوئیں تو وہاں میں نے انہیں کہا کہ سر وہ لیجسلیشن کا مسئلہ اب کھڑا ہوا ہے، چونکہ میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر تھا، سینٹ کا. یو آر سینیٹر؟ آئی واز. یس. تو میں نے انہیں کہا جی کہ ہماری کیا پالیسی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میاں صاحب نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب یو نو مائی ویوز ویری ویل. تو آئی گاٹ دا میسج کہ بھئی ایسے کوئی چکر نہیں ہے. کمال کر رہے ہیں لوگ گئے، لوگ ملے. یار وہ بعد میں گئے نا. اچھا ہاں، حضور والا پلیز. حضور وہ بعد میں گئے. پلیز میں آ جاتا ہوں. میں نے اتنی بات ہی کی تو مجھے پتا تھا. میاں محمد نواز شریف بطور میاں محمد نواز شریف کے ایکسٹینشن کی حامی نہیں تھے، جو مجھے تاثر ملا، جو ان کے الفاظ تھے. ٹھیک روکا بھی نہیں، منہ سے کہا بھی نہیں. مطلب انہوں نے نہ ہاں کہ انہوں نے کہا یو نو مائی ویوز ویری ویل. تو جو ویوز میں جانتا ہوں وہ یہی تھے کہ میں ایکسٹینشن میں بلیو نہیں کرتا، جیسے جاوید اسلم کو نہیں دی تھی. چلے آگے چلے. میں واپس پاکستان آ جاتا ہوں. آنے کے شاید اسی مہینے جنوری میں یا کہیں فروری میں یہ ایک مفہوم تھی جس کو میں کہتا ہوں خوش آمدید ٹولہ، یہ پہنچ جاتا ہے وہاں، اور یہ وہاں جا کے میاں صاحب کو کنونس کر لیتے ہیں. اور پھر میسج یہ دیے جاتے ہیں لوگوں کو. کون گیا تھا وہاں پہ؟ سارے یہ گئے تھے، سینئر لیڈرشپ جتنی ہے. کون گئے تھے؟ نام ہوں گے کچھ ان لوگوں کے، پاکستان میں ہوں گے، زندہ ہیں وہ بھی. خواجہ آصف، پرویز رشید، احسن اقبال، رانا تنویر، اور میرے کو نام بھول ہی نہیں جاؤں، اور بھی 3-4 اور 8-10. پرویز رشید بھی حمایت میں گیا.
کہ ایکسٹینشن دے دو. نہیں حمایت میں نہیں گیا میرا, انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں دیا تھا, اس نے ایکسٹینشن میں واحد وہ بندہ تھا. پھر یہ گئے, نواز شریف نے کیا کہا؟ اچھا سن لینا اب کیا کہا نواز شریف نے, اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا. نہیں لیکن رپورٹ تو بعد میں لوگوں نے کیا, اس کے بعد بتایا گیا ہوگا کہ کیا ہوا. بتایا نہیں گیا, میرے سے پوچھا گیا. سن لینا, ایک جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کال کی جاتی ہے. جب وہ مفاہمتی گروپ واپس آیا, ایک ہمیں بتایا گیا جی کہ پی ایم ایل این کی جوائنٹ پارلیمنٹ یعنی ایم این اور سینیٹرز کی میٹنگ ہے. اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اس طرح یہ فیصلہ ہوا ہے, میاں صاحب کا فیصلہ ایکسٹینشن کو ووٹ دینے کا. تو ایک ایم این اے تھے, انہوں نے کہا کون سے میاں صاحب, تھوڑا سا وہ روڈ ہو گیا. اس نے کہا کہ میاں صاحب, کیونکہ پارٹی میں میاں صاحب مینز نواز شریف, لیکن اور شہباز صاحب کو شہباز صاحب کہا جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ شہباز صاحب کو میاں صاحب کہہ دیتے ہیں. تو اس نے ذرا کلیئرٹی لینے کے لیے اس ایم این اے نے پوچھا, تو انہوں نے کہا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس ایم این اے نے کہا خواجہ آصف صاحب کس طرح ہو سکتا ہے جی میاں صاحب. ان کیا فلاں صاحب چودھری صاحب تہاڈا ڈائریکٹ بھی تعلق ہے میاں صاحب نال, تسی پوچھ لو انہوں نے فون کر کے کہ ایسا ہی انہوں نے جو انہوں دا میں تے حکم دے رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک دو گواہیاں بھی لی ان لوگوں سے جو مفاہمتی گروپ کے لوگ وہاں بیٹھے تھے. آپ کو کیا بتایا گیا میٹنگ میں کہ کیوں کر ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا, ان کا کیس کیا تھا جس کی بنیاد پر پوری پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو بعد میں جس طرح چیزیں آپ سینیٹر تھے, او بھائی ہمیں نہیں ساری باتیں بتاتے تھے. میں تو نواز شریف لنڈن میں تھا, میرا لنڈن سے اب آپ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں, کچھ تو بتایا ہوگا کہ بھئی یہ باتیں. کچھ نہیں بتایا سوائے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ ہے. اگر کسی کو بتایا گیا تو آئے مجھے بتایا کہ کیا بتایا گیا, صرف اتنا بتایا گیا. اور گواہی بھی لی گئی تھی, ایک دو اور جو تھے وہاں میٹنگ میں ساتھ گئے کہ ہاں جی ایسے ہی بات ہوئی تھی, دیٹس اٹ, اور میٹنگ برخاست کر دی جاتی ہے. آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے کیوں ایسا؟ میں بتاتا ہوں نا, وہ اس لیے کہ وہ جو مفاہمتی گروپ تھا وہ چاہتا تھا کہ اس نے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے نواز شریف کی سیاست کا سودا کیا ہے. تو سودے میں ملا گیا, اقتدار مل گیا, جہو جہاں بھی مل گیا, جھنڈے لگ گئے. نواز شریف صاحب سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جن لوگوں نے ان کی جیب کاٹی وہی لوگ ہیں, وہی مفاہمتی گروپ, وہی لوگ ہیں جنہوں نے, جو نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو ایک عوامی جماعت, سڑک کی جماعت بنایا تھا, آج انہی لوگوں نے نواز شریف کو ڈرائنگ روم میں اور اس کی جماعت کو بھی ڈرائنگ روم میں داخل کر دیا. خاص گروپ کے خلاف بول رہے ہیں. میں سب کی بات میں نے تو پہلے کہہ دیا, جب سے شروع ہیں آپ ایک نواز شریف, پرویز رشید مائنس آل مفاہمتی, میں تو کہتا ہوں میں سب کے خلاف ہوں. کس نے ووٹ دیا تھا اس دن؟ سب نے دیا. وہ میرے پاس آئے مہمان, انہوں نے کہا ہم نے ووٹ نہیں دیا. کس نے کہا مہمان؟ صرف پرویز رشید نے نہیں دیا. گجرا والے ویسے وہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. ریکارڈ میں جو بات ہے وہ صرف پرویز رشید نے نہیں دی. نہیں, آپ نے ووٹ دیا؟ میں نے دیا. کیوں دیا جی؟ میرے لیڈر کا, بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں. نہیں میں تو اتنا برائیاں کر رہے ہیں لوگوں کی. نہیں میں تو بالکل جمہوریت پسند اتنا نہیں ہوں. بہت باتیں کر رہے ہیں میں نے تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیا. میں جو ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میں تو کہتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ رکھو, وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلو. یا اگر جمہوریت ہے ڈیموکریٹ بنو, ٹرو نہیں بن سکتے ہو تو اسی تنخواہ پہ نوکری کرو جو آج کر رہے ہو. نہیں ابھی آپ نے اتنی تقریر فرمائی, اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت نہیں, میں بہت برا ہوں, دوسروں کو برا کہا. نہیں کہا میں نے برا. تو ووٹ تو آپ نے دیا نا, ووٹ تو سب نے دیا, صرف ایک بندے نے نہیں نا دیا, پرویز رشید نے نہیں دیا. تو آپ بھی پرویز رشید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے؟ نہیں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. کتنا عرصہ آپ سینیٹر رہے؟ 6 سال. 6 سال جو آدمی سینیٹر رہا ہو, نواز شریف کا اس پہ احسان ہو, ہاں, اور وہ جانتا ہو کہ نواز شریف ایکسٹینشن کا حامی دلی طور پہ نہیں ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نواز شریف صاحب اپنا پھر نہ خواجہ آصف صاحب کے ذریعے پیغام بھجواتے. خواجہ آصف صاحب کے کہنے پہ تو کوئی کسی نے نہیں ووٹ دیا. You deserted نواز شریف. No, I never. You deserted? No, I never. How? کیسے؟ اسی ووٹ پہ میں کہتا ہوں. No, یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ووٹ پھر باجوے کو گیا ہے. میں نے تو نواز شریف صاحب کے حکم کی تعمیل کی. Then he deserted you. He deserted his narrative. میں ایسے کہوں گا. He deserted his narrative.